اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سورہ یوسف سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے جو مضمون سماعت فرمایا تھا، اس مضمون کے اندر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لے کر واپس گئے تو اس شرط پر گئے تھے کہ عزیز مصر نے انہیں کہا تھا کہ اب جب تمہیں غلے کی ضرورت پڑی تو تم واپس آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے غلہ لے کر اپنے گھر پہنچے تو اپنے والد گرامی کو کہا کہ ابا جان، ہم جس بادشاہ سے غلہ لے کر آئے ہیں نا، وہ بادشاہ بڑا حلیم متبع ہے، بڑا مہمان نواز ہے، بڑا اکرام کرنے والا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمیں ایک غلہ اونٹ کا زیادہ مل جائے گا، کیونکہ ان کے قانون ہے، ان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جو بھی غلہ لینے آئے گا اسے ایک اونٹ ہی غلہ ملے گا، اس سے زیادہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو چونکہ ہم 10 گئے تھے تو 10 اونٹ ملے ہیں، اگر یہ 11واں بھائی ہمارے ساتھ چلا جائے گا تو ہمارے اونٹوں میں اضافہ ہوگا، 11 بھائی جائیں گے اور 11 اونٹ ملیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی تم یوسف کو لے کر گئے تھے نا، تم نے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن تم نے ان وعدوں پہ وفا نہیں کی۔ تم یوسف علیہ السلام کو مجھ سے دور لے گئے اور میری نظروں سے تم نے اوجھل کر دیا۔ اب میں اس بیٹے کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے شخصی ضمانت بھی دی اور مالی ضمانت بھی دی۔ کہا کہ ابا جان، ہم واپس ضرور لے کر آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کہ جس کا نام تھا یہودا، اس نے کہا کہ ابا جان، اگر ہم بن یامین کو واپس نہ لے کر آئے نا تو اس کے بدلے میں آپ میرے 2 بیٹوں کو قتل کر دیجئے گا۔ جب اتنی ساری ضمانتیں مل گئیں تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اب یہ بیٹے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو لے کر چلے فلسطین کے جنگلوں سے، تو ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اے بیٹا، جب تم مصر میں داخل ہونا تو سارے اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا،
इसकी तौजीहात क्या थी आप गुज़िश्ता दर्स के अंदर समाअत फरमा चुके हैं कि नज़र का लगना बरहक़ है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, वक़्त के नबी थे, और उन्होंने सोचा कि मेरे ये बेटे जो हैं, जो जसामत के एतबार से इंतहाई ताकतवर हैं, जब इनको इकट्ठा लोग देखेंगे तो कहीं नज़र न लग जाए। उस वजह से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। अब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ये बेटे अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल हुए और मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुँचे। आज जो मैंने आयात तिलावत की हैं, इस पूरे रुकू के अंदर यहाँ से अगली बात बयान की जा रही है। मैंने रुकू की चंद आयात तिलावत की हैं, लेकिन इस पूरे रुकू के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों के साथ जो मुकालमा हुआ, उस मुकालमे का ज़िक्र है। अब बेटे दाखिल हुए कहाँ पर? अज़ीज़ मिस्र यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में। वलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अख़ा क़ाल इन्नी अना अख़ूक फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। और जब लोग पहुँचे, कौन से लोग? ये लोग। ये कौन? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे गए थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद क्या है? 12। उन 12 में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि पहले दूर हो गए थे, अब ये 11 बचे। अब ये 11 के 11 दाखिल हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में। आवा इलैहि अख़ा, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिन्यामीन को पहचान लिया। मुद्दतें हुई बिछड़े हुए, एक अरसा बाद नज़ारा हो रहा है, भाई की नज़रें भाई की आंखों में जा लगीं और भाई ने भाई को पहचान लिया। क़ाल इन्नी अना अख़ूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। जब अपने भाई को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया तो उसे अपने पास जगह दी। किसको? बिन्यामीन को। क़ाल इन्नी अना अख़ूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। और फिर यूसुफ़ ने बताया बिन्यामीन को कि तू मेरा भाई है। बिन्यामीन ने नहीं पहचाना, चूँकि वो छोटे थे जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को पहचान लिया और कहा कि ए बिन्यामीन, तू मेरा भाई है। फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून, तो इन बातों पर रंजीदा ना हो, गमज़दा ना हो। किन बातों पर? जो तेरे भाई तेरे साथ करते रहे हैं। अब तफसीरी रवायात समाअत फरमाएं। जब ये भाई दाखिल हुए, 2 रवायात आ रही हैं। पहली रवायत ये है कि जब ये भाई दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनकी बड़ी ज़बरदस्त इज़्ज़त और तौक़ीर की, बड़ा ज़बरदस्त इकराम किया, बड़ी बेहतरीन दावत की। और इनकी दावत करने का तरीक़ा ये था कि 2-2 भाइयों को इकट्ठा एक ही दस्तरखान पर बिठाया। 2-2 भाइयों को इकट्ठा बिठाया। जब 2-2 भाइयों को इकट्ठा बिठाया तो 10 भाई बैठे 5 दस्तरखानों पर। 5 दस्तरखानों पर 2 भाई बैठे, 2-2 करके 10 भाई बैठे। बिन्यामीन बच गए। बिन्यामीन बच गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने साथ बिठा लिया। बिन्यामीन को अपने साथ बिठा लिया। दूसरी रवायत ये आती है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन भाइयों के लिए ठहरने का इंतज़ाम किया। एक एक कमरे में 2-2 भाइयों को ठहराया। एक एक कमरे में 2-2 भाइयों को ठहराया।
جب ایک ایک کمرے میں دو دو بھائیوں کو ٹھہرایا تو 5 کمروں میں 10 بھائی ٹھہرے۔ اب پھر بن یامین بچ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا۔ جب بن یامین ان کے ساتھ ٹھہرے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی کے اندر رات کی تاریکی میں کہا، بن یامین تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں۔ اب جب بن یامین کو پتہ چلا تو پھر بن یامین نے اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی۔ اے بھائی جان، جب سے آپ کو انہوں نے کنویں میں پھینکا، جب سے آپ کو ہماری نظروں سے دور کیا گیا، اے بھائی جان، اس وقت سے یہ مجھے بھی ستا رہے ہیں، یہ بھائی میرے ساتھ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ بھائی بھی مجھے ایذا پہنچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی تو پریشان نہ ہو، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو کرتے رہے نا اس پر پریشان نہ ہونا۔ ہاں، ایک وعدہ میرے ساتھ کرو، صبح جب بیدار ہو تو ان بھائیوں کو میرا نہ بتانا کہ یہ یوسف ہے، ان بھائیوں کو میرا نہ بتانا کہ یہ کون ہے، یوسف ہے۔ اب صبح ہوئی، فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو، غلاموں کو کہا کہ ان لوگوں کا غلہ تیار کر دو، یہ سامان لینے آئے ہیں نا، ان کا غلہ تیار کر دو۔ جب سب کا غلہ تیار ہو گیا، 11 اونٹ تیار ہوئے، اور ان اونٹوں میں ایک اونٹ کس کا تھا؟ بن یامین کا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے قدرتی تدبیر سکھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ بن یامین نہ جائے، بن یامین میرے پاس ٹھہرے۔ اب انہیں بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بن یامین میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی ہو، بن یامین کو چھوڑ کے جاؤ۔ اللہ نے تدبیر سکھا دی، جس تدبیر کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ تدبیر کیا تھی؟ اس تدبیر پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل کیا۔ تدبیر کیا تھی؟ ایک پیالہ یا پیمانہ، ایک پیالہ یا پیمانہ انہوں نے بن یامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رقم کی تھیلی ان کے کجاوے میں رکھوائی تھی۔ اب دوسری بار یہ غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ یا پیمانہ بن یامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ اب لوگوں نے شاہی پیالے کو تلاش کیا، شاہی پیمانے کو تلاش کیا تو پیالہ اور پیمانہ تو موجود نہ تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی کرنے والے نے منادی کی، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتها العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو، اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ پیالہ رکھوانے والے کون؟ وقت کا نبی، پیالہ خود رکھوایا، اور بعد میں اعلان ہوا جن کے کجاوے میں پیالہ تھا انہی کو چور کہا جا رہا ہے، انہی کو چور کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، علماء نے اس کی بڑی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ میں انتہائی آسان الفاظ میں سمجھانے کی تو بات نہیں کر سکتا، سنانے کی بات کر سکتا ہوں، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، یوں کہنا کہ میں آپ کو سمجھاؤں یہ ادب کے خلاف ہے، بس جو میں نے پڑھا وہ آپ کو سنانا ہے۔ انکم لسارقون، تم چور ہو، یہاں جھوٹ مراد نہیں لیں گے، جھوٹ مراد نہیں لیں گے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں اس کا معنی استفہامی ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو چوری کر کے بیچا گیا تھا نا، باپ سے چوری کیا بھائیوں نے اور پھر آ کر آگے بیچ دیا. تو یہ استفہامی جملہ ہے کہ تم چور ہو، تم چور ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہاں ایک اصطلاح ہے توریہ استعمال کیا گیا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا نا کہ آؤ میلے میں چلتے ہیں، آؤ میلے میں چلتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. یہاں پر آپ نے توریہ استعمال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے پاس پہنچے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی. ظالم بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ بیوی ہوتی تو اس بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ میرے ساتھ بیوی ہے تو وہ ظالم بادشاہ قبضہ کر لیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ میری بہن ہے، میرے ساتھ میری بہن ہے. کیوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے تو سارے مرد اور عورتیں آپس میں بہن بھائی ہیں نا، اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، ہجرت کی رات ہے، ہجرت کے بعد آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے دشمن نے اعلان کر رکھا ہے جو نبی کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اسے ملیں گے. ایک شخص تلاش کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گیا، ان کے قافلے کے پاس پہنچ گیا. کرنا خدا کا یہ تھا کہ وہ شخص ابو بکر کو تو جانتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. وہ شخص ابو بکر کو تو جانتا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. اس نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ اب حضرت ابو بکر اگر یہ کہتے کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے تو لگ ایسے رہا تھا کہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا. اب حضرت ابوبکر نے یہاں توریہ استعمال کیا، کہا کہ میرے ساتھ وہ ہے جو راستہ بتلانے والا ہے، میرے ساتھ وہ ہے جو راستہ بتلانے والا ہے. اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو راستہ بتانے ہی آئے تھے نا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں توریہ استعمال کیا. تو یہاں بھی انکم لسارقون توریہ استعمال کیا گیا کہ تم چورو، یعنی تم نے حضرت یوسف کو اپنے باپ سے چھپا کر لوگوں کو بیچا تھا نا، لیکن حضرت یوسف اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کیا چیز گم ہو گئی ہے تمہاری، کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پوچھا ان منادیوں سے، ان اعلان کرنے والوں سے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. ان منادی نے کہا کہ شاہی پیمانہ چوری ہو گیا ہے، اور ساتھ اعلان بھی کیا کہ جو شخص اس شاہی پیمانے کو لے کر آئے گا ہم اسے 1 اونٹ زیادہ غلہ دیں گے، 1 اونٹ زیادہ غلے دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور منادی کرنے والے نے گارنٹی دی کہ میں خود اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو غلہ ضرور دلواؤں گا، میں اسے انعام ضرور دلواؤں گا. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں ہم زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں، نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. اب منادی نے اب یہ تدبیر اللہ نے کروائی ہے، یہ تدبیر.
قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، منادی نے پوچھا ان سے، اعلان کرنے والے نے انہی سے پوچھا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ کس سے پوچھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں، جس کی سواری پر سے، جس کے غلے میں سے وہ شاہی پیمانہ ملے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ہی دھر لیا جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ہی دھر لیا جائے۔ اب یہ تدبیر اللہ نے اختیار کروائی، کیوں؟ مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر چور پکڑا جائے تو اسے سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں یا اس پر جرمانہ کیا جائے، اسے رکھ نہیں سکتے، اسے رکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ تدبیر کروائی کہ انہی سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی سزا کیا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر چور کی سزا یہ تھی کہ اسے 1 سال تک رکھ لیا جاتا تھا، 1 سال تک اسے رکھ لیا جاتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ بنیامین میرے پاس ٹھہرے، لیکن ظاہری طور پر تدبیر کوئی نہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سکھائی، کجاوے کے اندر رکھو پیالہ، پھر ان سے پوچھو کہ سزا کیا ہوگی، وہ خود اپنے باپ کی شریعت کی سزا بتائیں گے، وہ خود اپنے باپ کی شریعت کی سزا بتائیں گے۔ ہاں، اللہ جب کرنے پہ آتا ہے تو ایسے کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر نکلو، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کے نکلو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے صبح گھر سے نکلو، اللہ ایسے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وام و گمان نہ ہوگا۔ اللہ نے تدبیر، اللہ نے سزا انہی کی زبان سے دلوائی، کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیمانہ نکلے یا پیالہ نکلے، اسے 1 سال کے لیے رکھ لیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ جب سزا انہوں نے خود تجویز کر لی تو اب سواریوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سواریوں کی تلاشی اس طرح شروع کی کہ سب سے پہلے انہوں نے بن یامین کے کجاوے کو نہیں کھولا، بلکہ سب سے پہلے بن یامین کے بھائیوں کی سواریوں کی تلاشی لی، اس لیے کہ انہیں شک نہ ہو، اس لیے کہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہو، تلاشی غیر جانبدار رہے۔ اب ان کے کجاوے کی تلاشی شروع ہوئی، کرتے 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 ثم استخرجها من وعاء أخيه، بن یامین کے کجاوے کے پاس پہنچے اور بن یامین کے کجاوے کو کھولا تو اس میں سے وہ شاہی پیمانہ نکل آیا، وہ پیالہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ موجودہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے، ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ اب جب پیالہ نکل آیا کجاوے سے تو بن یامین کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس بن یامین نے چوری کی ہے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے۔ بن یامین کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس نے چوری کی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی پہلے بھی تھا جس نے چوری کی تھی۔
بات کو سمجھیے گا، بن یامین کس کا بھائی ہے؟ یوسف کا، اور یہ کل کتنے بھائی ہیں؟ 12۔ 11 غلہ لینے گئے مصر کے دربار میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی بن یامین کو روکنے کے لیے۔ جب کجاوے سے پیالہ نکلا اور بن یامین کے باقی 10 بھائیوں نے دیکھا کہ اب ہماری ہو گئی بدنامی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی چوری پر ہمیں تعجب نہیں ہے، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اب یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں پاس، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ اب یوسف علیہ السلام بولے نہیں، اپنے ہی دل میں چپکے چپکے سے کہا کہ تم بن یامین کے بارے میں کہہ رہے ہو نا، تم تو اس سے بھی زیادہ معاملے میں برے ہو، دل ہی دل میں کہا۔ قال انتم شر مکانا، اور جو تم بیان دے رہے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ان بھائیوں نے کیوں کہا کہ اس سے پہلے بھی اس کا بھائی چوری کر چکا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ہاں بیٹے پیدا ہوئے، کون؟ بن یامین اور یوسف، یہ 2 سگے ماں شریک بھائی ہیں، ان کی ماں ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو پرورش کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن انہیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ اکثر ہوتا ہے ماؤں کا انتقال ہو جائے، کوئی پھپھی اولاد کو لے جاتی ہے، کبھی خالہ لے جاتی ہے، کبھی کوئی قریبی جو ہے عزیزہ لے جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے گئیں کہ بھائی اس کی پرورش میں کروں گی۔ اب یوسف کی پھپھی نے یوسف کی پرورش شروع کی، اور یوسف تھے حسین و جمیل، ایک عرصہ تک پھپھی بھتیجے کی پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ پھپھی بھتیجے سے مانوس ہو گئی اور بھتیجا پھپھی سے مانوس ہو گیا۔ اب کچھ عرصہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو لینے گئے اپنی بہن کے پاس، اور بہن نے سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر میں اختیار کروں کہ یوسف میرے پاس رہ جائے۔ یوسف کو ٹھہرانے کے لیے پھپھی نے وہی تدبیر کی کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائی کو ٹھہرانے کے لیے تدبیر کی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح پھپھی نے بھتیجے کو روکنے کے لیے تدبیر کی، اسی طرح بھائی نے بھائی کو روکنے کے لیے تدبیر کی۔ تدبیر کیا تھی کہ ایک پٹکا یوسف علیہ السلام کی کمر پہ باندھ دیا اور شور ڈال دیا کہ چوری ہو گئی، چوری ہو گئی۔ اور جب اس پٹکے کو دیکھا گیا تو وہ یوسف کی کمر پہ باندھا ہوا تھا، اور بھائی کو کہا کہ بھائی اب تیری ہی شریعت کے اندر ہے کہ جب چور سے چوری پکڑی جائے تو اسے 1 سال اور رکھ سکتے ہو، اے بھائی اب یوسف کو 1 سال میں جانے نہ دوں گی، اب یوسف کو 1 سال میں جانے نہ دوں گی۔ یہ پھپھی کی تدبیر تھی، چوری نہ تھی۔ جس کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا کہ وہ چوری تھی، چوری نہ تھی، یہ وہی توریہ تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی توریہ تھا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بسا اوقات بعض مقامات پر اگر جھوٹ بول بھی دیا جائے تو اسے جھوٹ شمار نہیں کیا جاتا، اسے جھوٹ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس الزام کو دہرایا یوسف کے سامنے کہ ہم بن یامین کی چوری پر متحجب نہیں ہیں، اس سے اس کا پہلا بھائی بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل کے اندر سوچا، اب بڑے پریشان ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تو شخصی اور مالی ضمانت دے کر آئے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے باپ کو بڑے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، اب بن یامین تو یہاں رہ جائے گا، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے درخواست کی، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ بہت بڑھاپے میں ہے،
اے عزیز، کیونکہ وہاں بادشاہ کو عزیز ہی کہا جاتا تھا، اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فَحُزْ أَحَدَنَا مَكَانَا، اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو۔ اے عزیز، بنیامین کو چھوڑ دو، کیونکہ ہم بڑے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم بڑے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لو، رکھنا ہی ہے نا، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا احسان کرنے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک وکار ہیں، آپ تو بڑا احسان کرنے والے ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اللہ کی پناہ، میں نا انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ چوری کی چیز اس کے کجاوے سے ملی، میں اس کو چھوڑ کر اس کو رکھ لوں، یہ تو ظلم ہوگا۔ میں رکھوں گا تو بنیامین کو ہی رکھوں گا، میں بنیامین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بنیامین کے بھائی واپس پلٹے، بڑا بھائی رک گیا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، باقی 9 بھائیوں کو بھیجا، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو جا کر کیا بتایا، یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض چلی، اور قمیض پہنچی کہاں پر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، وہ انشاءاللہ اب اگلے درس کے اندر عرض کروں گا۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اگلی جمعرات کو ہم سورہ یوسف کی تکمیل کر لیں۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم سورہ یوسف کی تکمیل کر لیں، پھر اس تکمیل پر بھی انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی۔ یہ سورہ یوسف اپنے اندر بڑے مضامین سموئے بیٹھی ہے، بڑے مضامین، اس کی بڑی برکات ہیں، اس سورہ یوسف کی بڑی برکات ہیں۔ زندگی رہی اگلے جمعے عرض کروں گا کہ سورہ یوسف کی بڑی برکات کیا ہیں، اس کی تکمیل پر مانگی جانے والی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ کوئی مشکل کام ہونا، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، جن بیٹیوں کے رشتے نہ لگ رہے ہوں، رشتوں کے انتظامات نہ ہو رہے ہوں اور ظاہری طور پر اسباب نہ دکھائی دے رہے ہوں، وہ بچی سورہ یوسف پڑھتی رہے، اللہ رب العزت غیب سے اس کے رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح رزق کے معاملے ہیں اور زندگی کے اندر بے شمار معاملات ہیں، تو آپ لوگوں میں سے اکثر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اول سے لے کر اس وقت تک انہوں نے ساری سورہ یوسف کو سماعت فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ اگلی جمعرات کو ہم سورہ یوسف کی تکمیل کریں، پھر آپ کو سورہ یوسف کے اختتام پر یہ بھی بتایا جائے گا کہ پھر زلیخا کا کیا ہوا تھا، زلیخا کا کیا ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام پھر کدھر گئے، یہ ساری باتیں سورہ یوسف کے اختتام پر ہوں گی انشاءاللہ۔